اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کے اس سلسلے کے تحت آپ کی خدمت میں فطرے سے متعلق مسائل کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اب گفتگو فطرے کے آخری حصے کی جانب پہنچ چکی تھی، اور اس سلسلے کے اندر فطرے سے متعلق کچھ ایسے احکام کہ جو فطرہ کن چیزوں پر دینا چاہیے، فطرہ کن کو دینا چاہیے، جنہیں دیا جائے ان میں کیا شرائط ہونی چاہیے، اس حد تک تو گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ دیگر کچھ اور احکام کے جن کا تعلق فطرے کی ادائیگی سے ہے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس میں سب سے اہم چیز جسے بیان کیا گیا تھا اس بات کو کہ فطرہ جو ہے وہ جب ادا کیا جاتا ہے تو اس کا وقت کیا ہے۔ یعنی ایک بات تو ہو چکی تھی کہ فطرہ واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب چاند رات ہوتی ہے، جیسے ہی ماہ رمضان کا اختتام ہو جاتا ہے، چاند نکل آتا ہے شوال کا، تو عید کی رات سے فطرے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مگر کب تک دیا جا سکتا ہے۔ آخری مسئلہ جو ہے وہ اسی سلسلے میں بیان کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس سلسلے کے اندر دو حصوں میں جو ہے وہ گروہ کو تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک وہ حصہ جو نماز عید، کیونکہ خود اٹس سیلف نماز عید واجب نمازوں میں شامل ہے، لیکن زمانے کے امام کی غیبت تک یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ زمانے کے امام کے ظہور کے بعد نماز عید بھی ویسی نماز واجب ہو جائے گی جیسے آج کل مراجعین کے کچھ اختلافات کے ساتھ جمعے کا جو ہے وہ مسئلہ موجود ہے کہ جمعہ اگر شرائط رکھتا ہو تو جمعہ پڑھنا واجب ہے، شرائط نہ رکھتا ہو تو جمعے کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ فرق ہے کہ اگر جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہو جائے گی تو پھر ایسی صورت میں واجب تخییری بن جائے گا کہ چاہے تو جمعہ پڑھے اور ظہر ساقط ہو جائے گی، چاہے تو اگر جمعہ نہ پڑھے تو ظہر پڑھنا پڑے گی اور ظہر کے بعد پھر وہ عصر پڑھے گا۔ لیکن نماز عید کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ عید کے دن یا فجر پڑھے یا نماز عید پڑھے۔ فجر اپنی جگہ ہے، نماز عید ایک مستقل نماز ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور کے بعد یہ نماز پڑھنا بھی واجب ہو جائے گی، واجب عینی ہو جائے گی، ہر فرد پہ واجب ہو جائے گی۔ لیکن جب تک زمانے کے امام کو ظہور نہیں ہوا اس وقت تک یہ نماز عید پڑھنا مستحب ہے۔ اب اگر کوئی نماز عید پڑھنے جائے گا تو فطرہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اسے نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے، اور اگر نماز عید نہیں پڑھے گا تو پھر ایسی صورت میں ظہر تک، یعنی عید کے دن پہلے دن جو عید کا ہوتا ہے ظہر سے پہلے تک اسے فطرہ ادا کر دینا ہے۔ اب اگر کوئی عید کے دن ظہر تک بھی فطرہ ادا نہ کرے، یعنی نماز عید پڑھنے والا تھا تو نماز عید سے پہلے دینا تھا، نماز عید نہیں پڑھی اور ظہر تک بھی وہ فطرہ نہ دے پایا، سو گیا، آنکھ لگ گئی، بھول گیا، غفلت اختیار کر گیا، کاموں میں بیزی ہو گیا اور ذہن سے نکل گیا، تو ایسی صورت میں ظہر کے وقت تک تو اس کی ادا کا وقت تھا۔ ظہر کے بعد اب آیا یہ قضا ہو گیا ہے یہ اب بھی ادا ہے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر اسے اپنا فطرہ ادا کرنا ہوگا، یعنی کہنا ہوگا بس یہ فطرہ ادا کرتا ہوں قربت اللہ۔ اگر ادا ہے تب بھی ذمہ داری ادا ہے، اور اگر یہ قضا ہو چکا ہے تب بھی اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1979 کہ اگر کوئی شخص عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کیا ہو، ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ انسان شب عید ہی اپنے مال میں سے یا عید کے دن صبح فجر کے بعد اپنے مال میں سے فطرے کی رقم الگ کر دے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے پہنچانے میں تاخیر بھی ہوئی تو یہ ایک حصہ ذمہ داری کا آپ رقم کو کم سے کم الگ کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ واجب ہے جیسے میں نے الگ کر دیا ہے۔ لیکن اس نے الگ بھی نہیں کیا تو ایسی صورت میں اسے ادا اور قضا کی نیت کے بغیر فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ 1990 کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ فطرے کی رقم الگ کر دیتا ہے تو کیا اجازت ہے کہ اگر اسے کوئی کام پیش آ جائے، مثال کے طور پہ اس کے پاس عید کے دن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کی خوشی میں نئے نوٹ بچوں کو عیدی کے طور پہ دیتے، اس نے نئے نوٹ الگ کیے صبح اور کہا کہ یہ مثال کے طور پہ 1000 روپے میں نے فطرے کے لیے الگ کر دیے، لیکن عیدی دیتے دیتے پیسے نئے نوٹ ختم ہو گئے، اب نئے نوٹوں کی ضرورت تھی، تو کیا ان نئے نوٹوں کو لے کر اس کی جگہ 1000 روپے مثال کے طور پہ دوسرے تبدیل کر دے، نیا تھا پرانا رکھ دے، 100 روپے کے نوٹ تھے 10 اس کی جگہ 1000 روپے کا ایک نوٹ رکھ دے، یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ فرمایا فطرہ ایک مرتبہ آپ کی رقم سے الگ ہو گیا
اور مشخص ہو گیا کہ یہ فطرے کے لیے، فطرے کی ادائیگی کے لیے رکھے گئے اماؤنٹ ہے، اب آپ جو ہے وہ اسے دوبارہ اپنے مال کے اندر انکلوڈ یا اضافہ نہیں کر سکتے، شامل نہیں کر سکتے، اس رقم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مستحق تک ہی جائیں گے۔ اگر کوئی شخص فطرہ الگ کر دے تو اسے اپنے لیے اٹھا کر دوسرا مال اس کی جگہ بطور فطرہ نہیں رکھ سکتا۔ آپ کہیں گے وہی رقم ہے، وہی کوانٹٹی ہے، مگر فطرے میں پروردگار عالم نے ایک خاص خصوصیت رکھی، صدقہ ہوتا جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہیں پہنچا وہ آپ کا مال ہے، گفٹ ہے، آپ نے کسی کے لیے الگ بھی کر دیا مگر ابھی تک اس مالک کو نہیں دیا ہے، تب تک یہ اب بھی آپ کا مال ہے۔ لیکن فطرہ آپ نے ونس الگ کیا، اب یہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا، اب اس کے اوپر حق آ گیا ہے مستحق کا، یہ حکم خدا ہے اور اس کو ہی آپ کو جو ہے وہ پہنچانا ہوگا۔ ہاں ایک طریقہ کار ہے، رقم کھلی ہے، آپ مستحق سے اجازت لے لیں، جس مستحق کو دینا چاہتے ہیں اسے اطلاع دیں، اس کی جانب سے خود وکیل بنے، اور اب اس رقم کو اس کی اجازت سے آپ لے کر بندے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بڑی نوٹ میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ مستحق کو دیے بغیر اس پر کوئی دوسرا حکم یا دوسری تبدیلی لازم نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد کا اگلا مسئلہ ہے 1991 کہ اگر کوئی شخص، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کے مال پر خمس واجب ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں سے 20% خمس کا حصہ بن جاتا ہے، اگر وہ ادا نہ کرے تو پورے کا پورا مال جو ہے وہ گویا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک مال ہے کسی کا، جیسے ورثے کے اندر مسئلہ ہے کہ ورثہ کلی طور کے اوپر جب تک تقسیم نہیں ہوگا سب کے سب اس کے جو ہے وہ مالک ہے، کوئی بھی دوسری کی اجازت کے بغیر اسے تصرف میں نہیں لا سکتا۔ لہٰذا اگر ایک گھر ہے، والد کا انتقال ہو جاتا ہے، 4 بھائی ہیں، یہ گھر جو ہے ان تمام کے درمیان برابر کا حصے دار ہے، اس کے اندر کوئی لائن ڈرا نہیں ہے کہ اگر 4 کمرے تو ایک بھائی کا ہے، دوسرا دوسرے بھائی کا ہے، تیسرا تیسرے بھائی کا ہے، چوتھا بھائی کا ہے، بلکہ ہر کمرے میں چاروں بھائیوں کا حصہ ہے، پورے گھر کے اندر ہر جز کے اندر، یعنی اگر ایک بالش بھی اگر زمین لی جائے تو اس ایک بالش میں بھی ان چاروں کا حصہ ہے۔ اسے شریعت کی نگاہ میں کہتے ہیں بالمشاع، یعنی یہ تمام میں بالکل مشترک اور برابر کی حصے داری ہے۔ خمس بھی اسی طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ نے جدا نہیں کی رقم تب تک یہ پورے کا پورا مال جو ہے اس کے اندر ہر حصے کے اندر 20% جو ہے وہ خمس ہے۔ کیا فطرہ بھی ایسا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میرا یہ مال ہے، میں اس میں سے فطرہ ادا کروں گا، یہ میری نیت ہو گئی اور فطرہ ادا ہو گیا؟ کہا نہیں، فطرے کے لیے آپ کو رقم کو الگ کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ الگ نہیں کریں گے آپ اپنے مال میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اس مال میں فطرہ ہے، میں نے نیت کر لی ہے، میرا فطرہ ہو گیا، اب میں آنے کے بعد اسے جدا کروں گا اور مستحق کا دوں گا۔ نہیں، آپ نے فطرے کو اگر اس طریقے سے اپنے رقم کے اندر ادا کرنا ہے تو آپ نے اسے جدا کرنا ہے، جدا کرنے کے بعد وہ طے ہو جائے گا کہ وہ فطرہ ہے، مال کے اندر اس طریقے سے مشترک فطرہ نہیں ہوا کرتا۔ 1991 اگر کسی شخص کے پاس ایسا مال ہو جس کی قیمت فطرے سے زیادہ ہے تبھی تو اس مال کے درمیان میں فطرہ جو ہے وہ شامل ہوگا، جیسے خمس شامل ہے، خمس 20% ہے، ٹوٹل مال 100% ہے، 100 روپے 20 روپے کے اوپر جو ہے وہ خمس واجب ہے، مگر وہ 20 کون سا؟ اس کے اندر وہ 20 ہر روپے کے اندر وہ 20واں حصہ ہے۔ فطرے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس 100 روپے موجود ہے، 20 روپے میرا فطرہ ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ میرے اس مال میں سے فطرہ جو ہے وہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اس مال کے اندر میرا فطرہ ہے اور میں آنے کے بعد اس کو جدا کروں گا۔ فطرہ آپ نے باقاعدہ 20 روپے جب تک الگ نہیں کیے تب تک وہ فطرہ نہیں بنے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا مال ہو جس کی قیمت فطرے سے زیادہ ہے، مثلا 100 روپے اور 20 روپے فطرہ ہے، تو اگر وہ شخص فطرہ نہ دے، الگ نہ کرے اور نیت کرے کہ اس مال کی کچھ مقدار فطرے کے طور پہ دوں گا تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ کافی نہیں ہے، اسے الگ کرنا ہوگا تبھی اس کا فطرہ جو ہے وہ اس مال کے اوپر قرار پائے گا۔ 1992 اب ایک شخص نے الگ کر دیا اور طے کر لیا کہ یہ والا میری رقم فطرہ ہے، لیکن اسے مستحق تک نہیں پہنچایا، اور اس سے پہلے کہ مستحق تک پہنچتا خدا نہ خواستہ وہ مال چوری ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو رقم الگ کر دی تھی اور یہ فطرہ تھا، اب اس کو نقصان ہو گیا تو ٹھیک ہے اب میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی کیونکہ مال تو گیا، لیکن مستحق کی جگہ کسی غیر مستحق چور نے آ کے اٹھا لیا، کھو گیا وہ مال رکھ کر، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون لے گیا، کوئی لے گیا ہے یا کہیں مس ہو گیا ہے کہ گر گیا ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فقیر تک پہنچا سکتا تھا، پہنچانے میں تاخیر اس کی اپنی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے،
نمبر 2، اس مال کی حفاظت کے اندر اس نے کوتاہی کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ ذمہ دار ہے، دوبارہ فطرہ نکالے اور مستحق تک پہنچائے۔ لیکن وہ فقیر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ فقیر جو ہے مثال کے طور پر اس کے محلے کے اندر ایک ہی فقیر تھا، اطراف کے اندر اور کوئی فقیر اسے نہیں ملے، اس فقیر کسی کام کی وجہ سے وہ کسی اور شہر میں چلا گیا، اب اس کو آنے میں 2 سے 3 دن لگیں گے، لہٰذا یہ فقیر تک رقم نہیں پہنچ سکتی تھی، اور کوئی فقیر بھی فرض ہے کہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہ مال بھی اس نے پراپر طور پہ اپنے ڈراز میں رکھا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کھلا مال رکھا تھا کہ جس تک کوئی بھی آ کر اس کو رقم کو لے کے جا سکتا تھا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ مال تلف ہو گیا، گھر میں ڈاکہ پڑا اور اس میں سے لے کے چلے گئے، یا گن پوائنٹ پہ کوئی آ کے لے گیا کہ میں اس کی حفاظت میں اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اس رقم کے لیے جان دیتا، تو شریعت کہتی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے فقیر تک نہیں پہنچ سکتے تھے، سنبھالنے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کیے، اور مال چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، یا ساری حفاظت کے باوجود بھی کھو گیا، تو اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، شریعت آپ کو اس سلسلے کے اندر بری الذمہ قرار دیتی ہے۔ 1992، اگر کسی شخص نے جو مال فطرے کے لیے الگ کیا ہو وہ تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، اگر وہ فقیر تک پہنچ سکتا تھا اور اس نے فطرہ دینے میں تاخیر کی ہے یا اس رقم کی حفاظت میں کوتاہی کی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کا عوض دے اور فقیر تک فطرہ پہنچائے۔ لیکن اگر اس نے حفاظت میں کوتاہی نہیں کی ہے یا وہ فقیر تک نہیں پہنچا سکتا تھا، تو ایسی صورت کے اندر وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ جس کے ساتھ فطرے کے مسائل مکمل ہو جائیں گے، اور پھر ایک نئے موضوع اور نئے عنوان کی طرف ہم جائیں گے۔ 1993، یہ بہت ہوتا ہے، خاص طور پہ کراچی میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار باہر ہیں، آپ کا بھائی باہر ہے، آپ کی بہن باہر ہے، اور وہ یہ کہتی ہے فون کر کے کہ آپ کراچی کے اندر یہ مستحق تک پہنچا دیں، یا زیارت پر گئے ہوئے، عراق گئے، ایران گئے، عمرہ کرنے گئے، اور وہاں سے فون آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میری جانب سے میری رقم جو آپ کے پاس پڑی ہے اسے بطور فطرہ ادا کر دیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ ہے کہ انسان جس شہر میں ہو اسی شہر میں عید ہوگی، اور اسی شہر کے مستحقین تک اسے یہ فطرہ پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا اور آپ بیٹھے ہوئے مثال کے طور پہ عراق میں اور کہہ رہے کہ چونکہ وہ میرا ملک ہے، میرا شہر کراچی ہے اور کراچی میں چاند نظر آ گیا، لہٰذا میں نجف میں ہوں تو میری بھی عید ہو گئی۔ نہیں، آپ نجف میں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ نجف میں چاند ہوا ہے نہیں ہوا، آپ نے روزہ بھی نجف کے مطابق رکھنا ہے، آپ نے چاند بھی نجف کے مطابق دیکھنا ہے۔ افق کا مسئلہ ایک جدا ہے کہ اگر کراچی اور نجف کا، یعنی کراچی میں چاند نظر آیا، نجف میں نظر نہیں آیا، دونوں کا افق متحد ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر کراچی کا چاند بھی جو ہے وہ نجف والوں کے لیے کافی ہوگا۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہو رہا، افق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں چاند نظر آیا، آپ نجف میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی میں چاند ہو گیا تو میرے لیے عید ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نجف میں ہیں تو آپ کو نجف میں ہی مستحقین تک فطرہ پہنچانا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اجنبی ہوں، میرے کوئی ریسورسز نہیں ہے، میں نہیں جانتا، کسی غیر مستحق کو دے دوں گا تو ادا نہیں ہوگا، یا آپ ہے وہاں پر لیکن وہ ایریا خوشحال ہے، اور وہاں پہ مثال کے طور پہ جیسے لوگ باہر رہتے ہیں اور عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ یو ایس کے اندر فلاں جگہ پہ رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا مستحق نہیں ہے کہ جو فقیر کہلائے، تو لہٰذا اگر ہم کسی اور جگہ پہ دینا چاہیں تو دے سکتے۔ لیکن پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں مستحق کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے علاقے میں مستحق ہونے کے باوجود فطرہ نہ دیا اور فطرہ تلف ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آپ دوسرے تک پہنچا رہے تھے اور خدا نہ خواستہ وہ رقم پہنچاتے پہنچاتے راستے کے اندر چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی یا کھو گئی۔ آپ کے شہر میں فقیر تھا تو آپ کو اجازت نہیں تھی کہ دوسرے شہر تک پہنچائے، اگر دوسرے شہر تک پہنچاتے پہنچاتے رقم ضائع ہو گئی تو آپ ذمہ دار ہیں، دوبارہ فطرہ ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے شہر میں مستحق نہیں ہے تو آپ دوسرے شہر میں فطرہ دے بھی سکتے، اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے رقم تو آپ ذمہ دار بھی نہیں ہوں گے۔ 1993 کہ اگر فطرہ دینے والے کے لیے اپنے علاقے میں مستحق مل سکتا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسری جگہ نہ لے جائے، اور اگر دوسری جگہ لے جائے اور دے دے وہاں پہ، مثلا کراچی کا رہنے والا حیدرآباد میں جا کے جو ہے فطرہ دیتا ہے تو کہہ رہے کہ یہ فطرہ ادا ہو جائے گا، کہہ رہے اگر مستحق تک پہنچ گیا تو فطرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر دوسری جگہ پہنچائے اور وہ مال تلف ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر یہ ذمہ دار ہوگا اس مال کو دوبارہ ادا کرے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو یہ کہ آپ اپنے شہر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے شہر کے مستحقین کو فطرہ دینا ہے۔ سوال، اگر میں نہیں دیتا
اور وہاں پہ کسی مستحق کو دے دیتا ہوں کسی دوسرے شہر میں، کہہ رہے فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس سلسلے کے اندر مال ضائع ہو گیا، چاہے پھر آپ حفاظت سے لے جا رہے ہو، تو یہ حفاظت سے لے جانا بھی کافی نہیں ہوگا، چونکہ آپ کو اپنے شہر میں فطرہ دینا تھا. اگر ضائع ہوتا ہے تو آپ کو اپنے شہر میں دوبارہ ادا کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ہم تمام کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.